صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک انہوں نے اسیسمنٹ لی ہے فیلڈ مارشل صاحب سے کہ ریجن کی حالات کیا ہیں، اور اس کے بعد تبدیلی بھی آئی ہے. جو 2 ہفتے کا بھی انہوں نے پاز دیا اپنی پالیسی ڈگری. آئی تھنک یہ اس ملاقات کے بعد دیٹ ہیز پلیڈ اے میجر رول. پاکستان کوئی بیسز نہیں دینے جا رہا امریکہ کو. دے ڈونٹ نیڈ اٹ. وائی امیرکنز ول برنگ دیر ایسٹس بلوچستان میں یا یہاں رکھ کے؟ وہ آلریڈی میزائلوں کی رینج میں کیوں لانا چاہے گا؟ ٹرمپ جو ذہن میں رکھ کے بیٹھے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد سینیریو خطے کا تبدیل ہو جائے گا. اٹ امپیکٹڈ ا لاٹ. ٹرمپ جو ہیں دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کے گلے پڑ رہے ہیں اور پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں آئی لو پاکستان، اور وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے فین بن گئے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. فیلڈ مارشل عاصم جو ہیں وہ اس وقت ایک اسٹیٹس مین کا رول ادا کر رہے ہیں. یہی آپ کی پرفارمنس کے فین بن رہے ہیں. یو ہیو پرفارمڈ اگینسٹ انڈیا. امریکہ جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پروٹوکول دے رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ Americans are talking to a new Pakistani nation. Americans are talking to Pakistani defense. Americans are talking to Pakistani potential. پہلگام کے بعد ایک نئے پاکستان نے جنم لیا. ایران کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ 3.5 سال تک جنگ کرنے کی میرے پاس اس وقت کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے. اصل سوال دیکھنے والا ہے کہ ہاؤ مچ اسرائیلی پیپل کین ٹیک دس. کتنا پرولونگ. بہت عام بات. نیتن یاہو از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. جنگ جیتے جنگ ہارے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا اثر بھرم ٹوٹا ہے؟ وہ آئرن ڈوم کا بھی بھرم ٹوٹا ہے. آف کورس. ابھی کیا فالس فلیگ ہونے جا رہا ہے؟ اسرائیل کسی امریکن انٹرسٹ کو قطر میں، کویت میں، کسی جگہ پہ اس کے اوپر کوئی اٹیک یا کوئی ایسا انسیڈنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا انسیڈنٹ کر دے. اسرائیل ایران کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا تھریٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اسرائیل کے اندر جو نفرت یا ایک جو ہیٹ ہے یا جو ایک ڈر ہے پاکستان کا، وہ کس نے بٹھایا؟ وہ بھارت نے بٹھایا. اس نے اسرائیل کو ڈرا کے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ہے وہ آپ کے لیے ہے. بھارت اسرائیل کو ڈراتا ہے کہ یہ میرے بعد تمہاری طرف آئے گا. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بھارت میں جا کے اس کو سپورٹ کرتا ہے. اسرائیل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی اٹیک کرے تو پاکستان کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اسرائیل کو رسپونڈ کر سکتا ہے. پاکستان از اے کنٹری آف سگنیفیکینس. پاکستان کوئی آرڈنری کنٹری نہیں ہے. پاکستان از پریپیئرڈ ان آل ڈومینس. اسرائیل تو کیا اس سے بڑی بھی کوئی طاقت کرے گی. تو پاکستان ہیز ویز اینڈ مینس ٹو رسپونڈ. پاکستان نے مودی کی سیاست ختم کر دی، ایران نے نیتن یاہو کی سیاست ختم کر دی. دیکھیے وہ سیاست از اے ویری اسمال تھنگ. پاکستان بھارت کی جو جنگ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان قریب دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ War is yet to come and we have a serious challenge. It is knocking at the door. السلام علیکم. دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی اس خصوصی ملاقات کے بعد خطے میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور ایران اسرائیل جنگ میں جہاں پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، وہیں پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک نئی شراکت داری شروع کرنے جا رہا ہے. یہ سب معاملہ ہے کیا، ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، جو کہ جنہوں نے سینٹ کام میں بھی سرو کیا ہے اور پاکستان کی ملٹری میں بہت اہم پوزیشنز میں انہوں نے سرو کیا ہے. ڈی جی فارن ملٹری کوآپریشن بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ بتائیں کہ خطے کی جو صورتحال ہے، ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے، وہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا پرولونگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. لگ یہی رہا تھا کہ اسرائیل نے جو پلان کیا ہوا تھا شاید اس نے مس کیلکولیٹ کیا تھا کہ یہ معاملات شاید چند گھنٹوں میں سیٹل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ معاملہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جی عدیل، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ فرسٹ آف آل، اور اٹس آلویز اے پلیئر اس طرح کے انٹریکشن کا. دیکھیے خطے کی سچویشن تو از بیڈ، اٹس ورسٹ رادر، اور بہت ہی کریٹیکل ہے. اور یہ خطہ فوکس میں ہمیشہ رہا ہے. جی مڈل ایسٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کا ایشو یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کا جو فال ہے وہ پاکستان پہ کہیں نہ کہیں آتا ہے. جو اس کا اسپل اوور ایفیکٹس، اس کے پریشر ایفیکٹس، اس کے پولیٹیکل، سوشل، اکنامک تمام ایفیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں. جی پھر مڈل ایسٹ کا ہمارا اور مڈل ایسٹ کی جو اپلیکیشن، جوائنٹ اپلیکیشن افغانستان میں ہوئی، اس کی وجہ سے بھی پاکستان اور یہ پورا ریجن جو ہے ہمارا کہیں جوائنٹ اسٹریٹجی میں یا جوائنٹ اپلیکیشن میں وہ ضرور موجود ہوتے ہیں. آپ نے بات کی کہ اس طرح کا ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں. یس، ایران کی بھی اس طرح پرفارمنس کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں، اور نیگوسیشن ہو رہی تھیں. ایک راؤنڈ رہتا تھا بٹوین امریکہ اینڈ ایران، اور اس کے بیچ میں ایک دم جنگ کا شروع ہو جانا، یہ بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں.
لیکن یہ دنیا کی جو اپلیکیشن ہے، پولیٹیکل اپلیکیشن کا جو پرسوٹ ہے تھرو وار اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز، یہ ایک نئی ڈائمینشنز میں عدیل چلا گیا. اب یہ ٹریڈیشنل وارز یا کنونشنل وارز نہیں رہی ہیں. پھر ہماری جو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری پالیٹکس اور ہماری ڈپلومیسی وہ بھی سٹریس میں ہے. اس وقت انپریڈکٹیبلٹی کا اینگل ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ دوں کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، تو شاید وہ کہتے ہیں نا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جب ٹرمپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے، تو وہ آپس میں بھی شاید ان کو بھی نہ پتہ ہو کہ ٹرمپ کیا کرے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہے. پھر دو ایسی سٹیٹس، ایک مڈل ایسٹ میں اور ایک ہمارے ریجن میں موجود ہیں، جو ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجیز کے اوپر اپنے پولیٹیکل پرسوٹس کر رہی ہیں، اور وار ان بوتھ فارمز. وہاں پہ ذرا کنونشنل وار کی شکل میں ہے فی الحال، لیکن اس کی اپوزیشن جو ہے وہ سو کالڈ وہ کہتے ہیں کہ جی پراکسی کے بیچ میں. اور ہمارے ریجن میں پراکسی پلس کنونشنل بوتھ کا اپلیکیشن ہوئی ہے. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں تو بھارتیہ جنتا پارٹی، آر ایس ایس، ان کی مینٹیلٹی، اور لیکوڈ پارٹی، اور وہاں پہ جو نیتن یاہو کا جو اپلیکیشن ہے، دونوں آئیڈیالوجیکل ہیٹ بیسڈ اپلیکیشن ہے اور ڈفرینٹ طریقے سے پرسو کر رہے ہیں اپنے ایمز کو. ان دونوں سٹیٹس نے جو ورلڈ آرڈر ہے یا جو ایک فنکشننگ ہے ورلڈ کی، ایک آرڈر میں رہ کے اور ایک ترتیب سے چلنے کی، اس کو انہوں نے سٹریس میں کر کے چیلنج کر دیا. جی یہ یونائٹڈ نیشن کو کہیں نہیں مانتے، معاہدوں کو نہیں مانتے، انٹرنیشنل چیزوں کو ان کے بیچ میں کوآرڈینیٹ نہیں کرنا چاہتے، کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ اپنی ایک ہیورسٹک اپروچ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کی اپلیکیشن ہے وہ ڈائریکشنل ہے. لوگ تو کہتے ہیں جی ایکسپینشنسٹ ہے، اس کے اپنے عزائم ہیں. آف کورس گریٹر اسرائیل از اے کانسیپٹ ہے اور اس کو وہ پرسو کر رہا ہے، لیکن اس وقت گریٹر اسرائیل سے پہلے اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈائریکشنل ہے. ڈائریکشنل سے مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ اس کو اپنا دشمن اس وقت مل رہا ہے، چاہے لیبنان میں ہو، چاہے سیریا میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، تو وہ اس کی طرف جاتا ہے. اب وہ ایران کی طرف آیا ہے. اگر وہ آئیڈیل یا جو ایک پرسوٹ کرتا اپنے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی عزائم نہیں ہے، گریٹر اسرائیل کرے گا، لیکن ابھی اس وقت جو اپلیکیشن ہے وہ جدھر جدھر اس کا اینیمی موجود ہے اس کو پرسو کر رہا ہے. یہ جنرل صاحب، کیا آپ کو ایک بڑا ڈیزائن نظر آتا ہے کہ کس طرح اس نے حماس اور جو حزب اللہ ہے، پہلے اس کو کس طرح سے اس نے نشانہ بنایا، اس کے بعد ویسٹ نے کس طرح سے رشیا کو جنگ میں انگیج کیا یوکرین کے ساتھ، اس کے بعد یہ تیاری کر کے ایران کی طرف آئے، اس کے بعد کیا پاکستان کی طرف بھی آتے دکھائی دے رہے ہیں یہ؟ دیکھیے پاکستان پہ افیکٹس تو آئے گا. اور یہ اسرائیل کی جو اپلیکیشن ہے اٹ از اے ویری اسمارٹ اپلیکیشن. اس نے انفارچونیٹلی ابھی اس پہ ڈیبیٹ میں جائے بغیر کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا، حماس بھی ریالٹی ہے، حزب اللہ بھی ریالٹی ہے، اور اس کو وہ ویسٹ کو یہی اپنا مقدمہ لے کر جاتا ہے. ویسٹ کے بیچ میں وہ یہی مقدمہ لے کے جاتا ہے کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز سے مجھے تھریٹ ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کوئی بھی انکریج نہیں کرتا جہاں پہ بھی وہ یوز ہوں، چاہے کاز کو کے بیچ میں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا. اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پرابلم بھی ہوتی ہے کہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا. اچھا اسرائیل خود بھی کئی دفعہ دیکھا جائے تو واشنگٹن کی پراکسی کے طور پہ ہی کام کر رہا ہے. مڈل ایسٹ کے بیچ میں اس کی ایک پراکسی کی اپلیکیشن ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں ہندوستان بھی جو ہے وہ جب اس نے دیکھا کہ کنونشنل ڈومین میں وہ پاکستان کو ڈیفیٹ نہیں کر پا رہا، اور ایک اوور وہ اس نے جب، اور ابھی بھی اس نے آزما کے ایک دفعہ دیکھ بھی لیا ہے اور آپ کے سامنے اس کا رزلٹ، تو اس نے بھی پراکسی کو اڈاپٹ کر لیا ہے. The terrorism has become the lead instrument of the policy of BJP and RSS. یہ RSS اور BJP کی پالیسی ہے. ایٹ لارجر یہ انڈیا کی شاید پالیسی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی انہوں نے اس کو سپیڈ اپ کر دی ہے. جن صاحب آپ نے بتایا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ڈائریکشنل اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہے. گریٹر اسرائیل والے معاملے پہ وہ بالکل ہے اس کے ساتھ اسٹرکٹ، لیکن اس کی جو اپروچ اس وقت ہے وہ ایک ڈائریکشنل اپروچ ہے. اسرائیل ایران کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا تھریٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو اصل میں اس کو چبھ رہا ہے؟ اور ہم نے دیکھا بھی یہ پاک بھارت جنگ کے دوران کس طرح اسرائیل جو ہے اس کی پریزنس تھی بھارت کے اندر. اسرائیل کو جو پاکستان کے جس طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو یا اس کے اندر نفرت یا اس کو جو نیوکلیئر کا ہمارا ڈر لگتا ہے، اور وہ پاسٹ میں ذکر بھی کرتا رہا ہے. 2011 کے انٹرویو آج کل بہت لوگ دیکھ رہے ہیں جو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اندر تھریٹ. اس وقت کی انوائرمنٹ ذرا ڈفرینٹ تھی، یہاں پہ طالبان اور اس طرح کی چیزیں. اب
وی ہیو موو فارورڈ. اب اسرائیل کے اندر جو نفرت یا ایک جو ہیٹ ہے یا جو ایک ڈر ہے, ڈر برادر کہیں گے ورڈ جو ہے وہ پاکستان کا, وہ کس نے بٹھایا؟ وہ بھارت نے بٹھایا. اچھا, دیکھیے پاکستان کا ایک ہی دشمن ہے, ڈکلیئرڈ دشمن ہے, وہ ہے بھارت, انڈیا, مودی, آر ایس ایس. یہ ہمارا اینیمی ہے. ان آر پولیٹیکل اگینسٹ آر پولیٹیکل پرسوٹ یہ اپلیکیشن کرتا ہے, ان آر سوشل پرسوٹس یہ انٹرفیئرنس کرتا ہے, یہ ہمارے اکنامک پرسوٹس کے اندر انٹرفیئرنس کرتا ہے, یہ ہماری ڈپلومیسی میں انٹرفیئر کرتا ہے, اور یہ ہماری ملٹری میں تو انٹرفیئر کرتا ہی کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کبھی فیٹف کو اپوز کر رہا ہے, کبھی وہ آئی ایم ایف کے اپوز کر رہا ہے, کبھی ہماری کسی ممبرشپ اگر کسی آرگنائزیشن کی جانی ہو تو وہاں پہ وہ اپوز کرتا ہے. اس نے اسرائیل کو ڈرا کے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ہے وہ آپ کے لیے ہے. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ, ہمارا نیوکلیئر, ہمارا میزائل پروگرام, ہماری فورسز, ہماری قوم, ہمارا ایک ہی اینیمی ہے اور وہ ہے بھارت. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بھارت کو ہینڈل کرے گا پاکستان. ابھی وی ہیو ہیڈ انف آف دس کنٹری, اور اس نے کبھی یہ جو نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے ایک اسپیس فار وار بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی, نیو نارم جس کو وہ کہتا تھا میں کریٹ کروں گا, تو وہ نیو نارم کریٹ ہو گیا کہ پاکستان کی بھارت جنرل صاحب, بھارت اسرائیل کو ڈراتا ہے ہے کہ پاکستان یہ سے, میرے بعد تمہاری طرف آئے گا. تمہاری طرف یہی آئے وجہ گا. ہے کہ اسرائیل بھارت میں جا کے اس کو سپورٹ کرتا ہے. جی بالکل. یہ جو ابھی پہلگام کا عدیل صاحب جو واقعہ ہوا ہے, جو پہلگام سے جو جس انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے, اس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسرائیل نے دیکھیں, اسرائیل نے جو میں سمجھتا ہوں, اسرائیل نے جب دیکھا ہے کہ میں نے جو میرا مین اینیمی ہے ایران, اس کی میں نے پراکسیز کو جو بھی ہیں ان کو ختم کر لیا ہے. لیبنان میں سچویشن ڈفرینٹ ہے, سیریا میں ڈفرینٹ ہے, ہوتیز کے ساتھ آلریڈی جو اس کے وہ ہیں امریکنز اس کو ڈیل کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیل کر رہا ہے. تو اور اب میں ایران کی طرف بھی جا رہا ہوں. تو اس نے اس موقع سے اس نے انڈیا کو کہا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ بھی پاکستان کے خلاف اپنا ایکشن کرو. دیکھیں انڈیا کی پراکسی ہمارے خلاف چل رہی ہے, پراکسی وار بلوچستان میں ہو رہی تھی, پراکسی وار خیبر پختونخوا میں ہے, ہماری سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس میں ان کی انگریس ہوئی, انہوں نے پراکسی چلائی. اب پراکسی وار کا یہ جو نارمل سائیکل ہوتا ہے, ادھر یو یوز کنونشنل فورسز ان دا انیشل پارٹ اینڈ دین فالو اپ ود دی پراکسیز, یا آپ پراکسیز کو ایک سرٹن سٹیج تک لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ یوز کرتے ہیں کنونشنل فورسز کو اگر ریکوائرمنٹ ہو. یہاں پر یہ درمیان میں شروع ہو گئے. دیکھیں انہوں نے اسیس کیا ہوا تھا, اسرائیل نے جو اس کو سمجھایا ہوگا یا بات کی ہے اس کے ساتھ, کہ جی بلوچستان میں سچویشن ہے, ہمارے ایلیمنٹس تمہارے موجود ہیں, وہ بلوچستان کو آگ لگا دیں گے. خیبر پختونخوا میں تمہارے ایلیمنٹس موجود ہیں, وہ اس کو آگ لگا دیں گے. پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن عروج پہ ہے, عوام میں اور افواج میں اس وقت ایک دراڑ موجود ہے. تو یہ بیسٹ انوائرمنٹ ہے, آپ کر گزرو. اچھا, اسرائیل نے آپ سمجھتے ہیں کہ موٹیویٹ کیا ہے, پھر ان کی پریزنس سے دیکھیں, رپورٹ ہوئی ہے کشمیر کے اندر, ان کے ڈرونز استعمال ہوئے ہیں, ان کی چیزیں استعمال ہوئی ہیں, تو یہ پارٹیسپیشن ہی ہے نا, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, تو یہ پارٹیسپیشن ہے اور انہوں نے ان کو حسن کرایا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کی عوام نے, پاکستان کی نیشن نے اپنے ریزالو کے ساتھ, اپنی ڈیفینسو کیپیبلٹیز کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کے اپنی ڈیفائنس کے ساتھ, کسی کے اجارہ داری کو نہیں مانتے, تو جو اپنی پوٹینشیل کا یوز کرتے, جو رسپانس دیا ہے, اٹ فیل آن اٹس ہیڈ. تو نیو نارمل یہی ہوا کہ انڈیا آج ایز آف ٹوڈے انڈیا ایک ارریلیونٹ اسٹیٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کہاں کھڑا ہوں گا, کہاں نہیں. جنرل صاحب, یہ کیا بات درست ہے کہ جب ہم 1998 میں ایٹمی دھماکے کر رہے تھے تو اس وقت بھی ان دونوں ملکوں کا کوئی ایسا پلان تھا, اسرائیل اور بھارت کا, کہ یہ پاکستان کی جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائیں اور انہیں پاکستان کو تجربہ نہ کرنے دیں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ تو آل along پروگرام کو ہمارے سکٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ دیکھیں وار گیم ان لوگوں نے ہر قسم کی ہوئی ہے. یہ انہوں نے پلانس کیے ہوئے ہیں. وہ ایک اسرائیل کا بھی ایک اپنا جو جوز کا وہ ہے, حالانکہ ان کو جتنا نقصان کرسچینز نے پہنچایا, ان کو تو وارز اگر کرنی تھی, اول تو اٹس ناٹ گڈ تھنگ ٹو ہیو وار, بٹ اگر کرنی تھی تو پھر کرسچین سے کرتے, وہ ہولو کاسٹ والوں سے کرتے, وہ انہوں نے مسلمان, یہ اسلام کو ایک تھریٹ سمجھتے ہیں اپنے لیے, اپنی ایگزسٹینشنل تھریٹ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو وہ اس کو تھریٹ سمجھتے ہیں. تو دیٹس وائی دے ول نیور, ان کو پنچ کر رہا ہے نا اس وقت نیوکلیئر پاکستان جو ہے, وہ ان کو اریٹیٹ کر رہا ہے. ادھر ہیجمونک ڈیزائنز ہیں ان کے, یہ ہیجمون کے طور پہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا علاقے کا چودھری کا والا رول انڈیا اپنانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے سری لنکا بھی میرے سنے, مالڈیوز بھی میری سنے, بنگلہ دیش میں بھی پالیسیاں میری ہوں, پاکستان بھی ایک پلائنٹ اسٹیٹ کی طرح ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اسرائیل جو ہے اپنے تمام تھریٹس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس نے کہا ایران کا نیوکلیئر میرے لیے خطرہ ہے,
پاکستان اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی الحمدللہ کئی سال پہلے حاصل کر چکا، لیکن اس کو چبھ تو وہ رہی ہے. تو کیا ہماری کوئی ایسی اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ کل کو اسرائیل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی اٹیک کرے تو پاکستان کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اسرائیل کو رسپونڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان از اے کنٹری آف سگنیفیکنس. پاکستان کوئی آرڈنری کنٹری نہیں ہے. یس ایران کے بیچ میں ایک نیشن بستی ہے، لیکن ایران نے اپنی جو پریپریشنس تھیں وہ میری نظر میں وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں کی. ایران ہیڈ اے ہیوج ڈیفینسو بجٹ، تو ان کو اس بجٹ کو ان آل ڈومینس کرنا چاہیے تھا. وہ میرے خیال میں بجٹ جو ہے وہ ان کا میزائلس ٹیکنالوجی کر لی. ایئر فورس نہیں ہے آپ کے پاس، ایئر فورس نہیں ہونے کی وجہ سے ابھی آپ کی جو کنٹرول ہے ایئر کا وہ آپ کے پاس ویک ہے، ایئر ڈیفنس آپ کی ویک ہے. لیکن میزائل میں آپ نے بہت آگے چلے گئے. تو وہ آل اسپیکٹرم جو ہے نا، کمپلیٹ اسپیکٹرم کے اوپر ان آل ڈومینس وہ انہوں نے پریپریشن. پاکستان از پریپیئرڈ ان آل ڈومینس. اسرائیل تو کیا اس سے بڑی بھی کوئی طاقت کرے گی، تو پاکستان ہیز ویز اینڈ مینس ٹو رسپونڈ. اور آپ نے دیکھ لیا رافیل کی بات ہوتی تھی کہ جی رافیل آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا. آپ نے دیکھا آپ نے رافیل کو ان ڈومینز میں جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایون ود ان پاکستان دیر ور مینی پیپل جو دے ور سرپرائزڈ کہ پاکستان نے ان ڈومینز میں، آپ نے الیکٹرانک وارفیئر میں، آپ نے نیٹ سینٹرک وارفیئر میں، آپ نے ISRs میں، آپ نے اور ڈومینز میں. ان کے 4 جہاز پہلے دن اڑتے ہیں سری نگر سے، امبالہ سے سوری، اور پھر ان کی جب الیکٹرانک فیل ہوتا ہے تو واپس بھاگتے ہیں اور امبالہ لینڈ کرتے ہیں. پھر 48 آورس کے لیے ان کی ایئر فورس از نو مور ان ایکشن. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری یونیک. تو پاکستان بالکل اسرائیل کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جو ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لیں گے. وہ ود ادر اپلیکیشنز ٹیررزم کے تھرو، کسی اور پراکسیز کے تھرو ان سے ویک کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کا نیوکلیئر از سیف. اور امریکہ سے آپ نے ابھی دیکھ لی ہیں، آپ کو ایک رسپانسیبل نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے. ہماری سیکیورٹی ہے، سیفٹی ہے. تو پاکستان از بیلنس، چاہے اسرائیل ہو یا فار دیٹ. اچھا یہ بتائیے سر کہ اس سے پہلے کہ ہم جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے اس پہ آئیں، لیکن یہ بتائیے کہ ایران نے سرپرائز نہیں دے دیا دنیا کو؟ یہ تو کیلکولیٹ امریکہ نے بھی نہیں شاید کیا ہوا تھا، اسرائیل نے، ویسٹ نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا ہوا تھا. اس کی مس کیلکولیشن ہے کہ یہ میزائل ٹیکنالوجی جو اس نے بچھاڑ کر دی ہے، بارش کر دی ہے، اس کا تو آئرن ڈوم کا تماشا بن گیا ہے اسرائیل کا. عدیل دیکھیں بات اس طرح ہے کہ ہم پڑھتے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں یا ان سے لیسن نہیں لرن کرتے. وار کوئی شروع کرتا ہے، وار واشنگٹن شروع کرتا ہے، کابل کے اندر آتا ہے. 20 سال کی اپلیکیشن ہے اتنے بڑے ملک کی، دنیا کے سب سے بڑے ملٹری پاور کی، اور اس کا اینڈ سٹیٹ جو لکھ رہا ہے وہ پگڑی والا ایک طالبان لکھ رہا ہے. اور پھر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہنا پڑتا ہے کہ دس واز دا موسٹ شیمفل ودرال، اور ہم نے ایک کیوٹک افغانستان چھوڑ کے آئے ہیں. پھر آپ 7 ارب کا وہاں پہ ایک فتنہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو بلین ڈالرز کا، آپ یہاں پہ $7 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں. اسی طرح اسرائیل نے مس کیلکولیٹ کیا یا نہیں کیا. اسرائیل کو عادت تھی دوسروں کی لینڈ پہ جینوسائیڈل ایکشنز کی. وار تو اب کرنی پڑی ہے ان کو. میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، غازہ میں جو ہو رہا ہے، یا جو انہوں نے اس ریجن میں کیا، اس کو میں وار نہیں کہتا. وار ہوتی ہے تھوڑے سے بیلنس. یا اسرائیل کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ جنگ کیا ہوتی ہے. جنگ کیا ہوتی ہے. اسرائیل کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جنگ کے خوفناک امپیکٹ کیا ہوتا ہے. تو دے آر انڈر اسٹریس. اور اگر یہ 10-12 دن اور جاری رہتی ہے تو آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے اندر سے آلریڈی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ان لوگوں نے غازہ کے اسپتالوں کو توڑتے دیکھا، لیکن ابھی بھی اور بلڈنگز اور سیولینس، اور یہ وار کو اتنے بھیانک ڈومین میں لے گئے کہ اب کہیں بھی وار ہوگی تو وہ ملٹریز کے درمیان کم ہوگی اور سیولین زیادہ. اب وار ہوگا کیا، جیتے گا کون؟ جو سب سے زیادہ پین اپنے اینیمی کو انفلکٹ کر سکتا ہے اس کے اوپر، اور خود سب سے زیادہ پین برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. ہاؤ مچ یو کین ریسیو. اب یہ جو سٹیز میں آ رہے ہیں میزائلز آ رہے ہیں، یہ وہ سیولینز ٹارگیٹ ہو رہے ہیں، بچے ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. انڈیا نے ابھی کیا کیا کہ وہ جن کو وہ سو کال ٹیررسٹ کیمپس کہتا تھا، جو 5-6 وہاں بچے اور خواتین پہ انہوں نے، تو وہاں 4 سال کی ہوا کو وہ انگیج مارا ہے انہوں نے، وہاں 7 سال کے ارتضیٰ کو مارا ہے، وہاں انہوں نے محمد عزیر کو مارا ہے. تو یہ بچے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 100 سے زیادہ ٹیررسٹ، اور یہ اس طرح کی تو وار ہے. جنرل صاحب ایران کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ 3.5 سال تک جنگ کرنے کی میرے پاس اس وقت کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے. اسرائیل کی تو چونکہ جو وار پلان ہے وہ تو ناکام ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کنڈیشن میں اسرائیل کتنی لمبی جنگ لڑ سکتا ہے ایران کے ساتھ؟ دیکھیں اسرائیل کو عدیل لیٹس بی ریئلسٹک، ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کو سپورٹ ہے.
وہ اپنی سپلائز بھی ری سپلائی کر سکتا ہے. امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے اور امریکہ نے تو کلیئر سٹانس لیا کہ وی ول سپورٹ اسرائیل ان دس کانفلکٹ. اس کو پھر ویسٹ سے بھی سپورٹ مل سکتی ہے. اصل سوال دیکھنے والا ہے کہ ہاؤ مچ اسرائیلی پیپل کین ٹیک دس, کتنا پرولونگ کر سکتے. نیتن یاہو از ڈن اینڈ ڈسٹڈ, جنگ جیتے جنگ ہارے, اس کی پولیٹیکل جو اسٹینڈنگ ہے دیٹ ہیز گون بیکاز ہی از براٹ پین فار دی پیپل آف اسرائیل. ان کو عادت تھی, جیسے میں ڈائریکشنل کہہ رہا تھا کہ اپنے اینیمی کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کی طرف چلتے ہیں, اسی طرح ان کو عادت ہے کہ دوسروں کی سرزمین پہ جنگ لڑنے کی. ان کو تو پہلی دفعہ ان کی جنگ جو ہے ان کے اسرائیل کے اندر سے ہی کر کے آئی ہے نا. لیکن ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا اثر بھرم ٹوٹا ہے, وہ آئرن ڈوم کا بھی بھرم ٹوٹا ہے؟ آف کورس. دیکھیں ہمیشہ ڈیفینسو آپ 100% کبھی بھی افیکٹو نہیں رہے. آپ ہسٹری میں چلے جائیں, یہاں پہ مجینو لائنز اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیفینسو لائنز ہوتی تھیں جن کو ڈفرینٹ نام دیے جاتے تھے, امپریگنیبل, تو وہ کراس ہوئی ہیں, ٹوٹی ہیں. پیپل ہیو دی کیپیسٹی. جب ول آ جائے کسی نیشن کی, ریزالو آ جائے, تو اس کے جو وار ویجنگ ٹولز ہیں یا مشینز ہیں وہ بھی افیکٹو ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, وہ زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہیں, کانفیڈنس آ جاتا ہے آپ کو, پروفیشنلزم اٹ ڈز میٹر. اور ابھی ایران کے دیکھیں نا کچھ مسائل بھی ہیں, ایک آئی آر جی ہے, کوئی آرمی ہے, آئی آر جی کے اندر پھر 3 ہے, ایک یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے, ایک جگہ وہ ان کی, تو ان چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کرنا تھا. یہاں پہ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے کہ دیر از اے یونٹی آف کمانڈ, ایک اکٹھے وہ لڑتے ہیں, ایک ہی پلانز ہیں, ایک ہی یونٹی کے ساتھ لڑتے ہیں. دس از ہاؤ دا پروفیشنل ملٹریز دے ورک. جنرل صاحب, آپ نے سینٹ کام میں بھی آپ نے کام کیا, آپ نے امریکنز کے ساتھ آپ کی بڑی کوآرڈینیشن رہی اور آپ کی بڑی اہم پوسٹ تھیں, آپ فورن ملٹری کوآپریشن کے ڈی جی رہے. امریکہ جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پروٹوکول دے رہا ہے, امریکن سائیکی آپ سمجھتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے؟ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں موجودہ سیناریو میں. دیکھیں ایک تو امریکہ جو ہے, فیلڈ مارشل عاصم جو ہیں, ان کی جو ان سے بات چیت ہو رہی ہے, اس کو آپ سمجھیں کہ ہی از ٹاکنگ ٹو نیو پاکستان. پہلگام کے بعد ایک نئے پاکستان نے جنم لیا. امیرکنز آر ٹاکنگ ٹو اے نیو پاکستانی نیشن. امیرکنز آر ٹاکنگ ٹو دا پاکستانی ڈیفائنس. امیرکنز آر ٹاکنگ ٹو پاکستانی ڈیفینس. امیرکنز آر ٹاکنگ ٹو پاکستانی پوٹینشیل. اور سب سے بڑھ کر امیرکنز آر ٹاکنگ ٹو دی ان باؤنڈیڈ ریزالو آف دس نیشن. اور ہی از وننگ ملٹری کمانڈر ہے. وہ امریکہ نے دیکھا ہے کہ یار انہوں نے اپنے سے بڑی طاقت کو, جو ہیورسٹک موڈ میں تھا, ہیجمون ہے, اس کو انہوں نے دے ٹک 40-50 منٹس انیشلی بیٹل میں, اور اس کے بعد رسپانس کے بعد 48 آورس کے اندر اندر آپ نے, انہوں نے, تو اس سے بات کر رہا ہے. اور آف کورس اس وقت سچویشن ہے ایران میں, وہ آئے ہوئے ہیں, وہ ہیلپ سے زیادہ اس وہ جو آپ کے ذہن میں یا لوگوں کے ذہن میں یہ شک آ جاتا ہے کہ پاکستان شاید ایک اور افغانستان کی طرز کے طور پر امریکہ کا ایک سو کالڈ الائے, اینڈ تو ہم نے سیکھا ہے اپنے غلطیوں سے. لیکن افغانستان کے ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے. پاکستان, نو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان کین گو اگینسٹ دی اسپائریشنز آف دی پیپل آف پاکستان. اسپائریشنز کیا ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں جو فنڈامنٹل ہمارا کانسیپٹ ہے وہ وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیے سیٹ کر کے. پاکستان کوئی بیسز نہیں دینے جا رہا امریکہ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ دے ڈونٹ نیڈ اٹ, اور دوسری بات یہ ہے کہ نو. وائی کہ امریکہ دیکھے بیسز دیتے بھی ہے تو وائی امیرکنز ول برنگ دیر ایسٹس بلوچستان میں یا یہاں رکھ کے, وہ آلریڈی میزائلوں کی رینج میں کیوں لانا چاہے گا؟ وہاں پہ تو ان کو تھوڑا سا ریئیکشن ٹائم مل جاتا ہے, جی میزائل چلتا ہے, ان کے ڈیفینسو سسٹمز آپریٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ. اچھا پھر یہاں پہ ان کے فورسز ول بی مور ولنریبل ٹو نان اسٹیٹ ایکٹرز, ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے ابھی جو سب سے بڑا جو خطرہ ہے نا, وہ اس وقت, وہ میں بعد میں اس پہ بات کروں گا کہ مجھے جو ڈر لگ رہا ہے کہ وائی امیرکنس کین بی انوالوڈ ان دس, وہ ایک فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے. جس طرح مودی کے نیتن کے بھائی مودی صاحب نے یہ اپنے ہی لوگوں کے 26 لوگوں کا خون بہایا ہے, اور اس کی خون سے انہوں نے اپنی سیاست کے لیے اپنے لوگ مار دیے, اپنے لوگ مارے, اور ان کے خون سے سندور کا یہ جو اسکرپٹ لکھا ہے نا مووی پوری کا. تو ابھی کیا فالس فلیگ ہونے جا رہا ہے؟ اب فالس فلیگ دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کسی امریکن انٹرسٹ کو قطر میں, کویت میں, کسی جگہ پہ اس کے اوپر کوئی اٹیک یا کوئی ایسا انسیڈنٹ, نان اسٹیٹ ایکٹرز کا انسیڈنٹ کرا دے. موساد کی انگریس تو ایران میں بہت زیادہ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے کائنڈ آف یہ جو کیے ہیں اپنا
پن پوائنٹ کیا ملٹری لیڈرشپ کو, سائنٹسٹ کو, لوگوں کو مارا, انگریسن کیا ہے. ان کی فیکٹری ابھی آپ نے پکڑی ہے جو وہیں پہ بیٹھی ڈرون, تو یہی ایک گروپ بنا کے اور اس کو حماس کا یا کسی کا لبادہ پہنا کے کسی جگہ پہ اٹیک کروا دیتے ہیں, تو دیٹ مائٹ بیکم اے کمپلشن فار امیریکنز ٹو گیٹ انٹو دی امریکہ کے اندر بیٹھی اسرائیلی لابی جو ہے نا, ایسے لگتا ہے کہ وہ امریکہ کو زبردستی گھسیٹ کے اس جنگ میں لانے کے لیے, یعنی ٹرمپ جو کہتا ہے کہ میں جنگیں نہیں ہونے دوں گا, وہ مجبور ہو گیا اس جنگ میں کودنے کے لیے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عدیل, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ از دی ایگزٹ کارڈ اینڈ اسٹریٹجی آف نیتن یاہو. نیتن یاہو اب اس فساد سے, اس جنگ سے ایک ہی طریقے سے نکل سکتا ہے کہ ہی ہینڈز اوور دا بیٹن ٹو دی امیریکنس. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے, اس لیے وہ بار بار ان کو انوالو کر رہے ہیں. اینڈ وداؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ دے کانٹ اچیو دس آبجیکٹیو آف ٹیکنگ آؤٹ ایرانین نیوکلیئر. یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, وداؤٹ امریکہ. اور اب یہ دیکھیں بہت جو ایشو ہے, پہلے ڈی اسکلیشن کی بات ہوئی, ایران کو وہ کہہ رہے تھے, اب کیپچولیشن کی بات ہو رہی ہے, کیپچولیشن آف پالیسی. ایران کین ناٹ افورڈ, وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے نیوکلیئر کے اوپر ختم کر دوں اس کا سول ملٹری یوز دونوں ختم کر کے ان کو ہینڈ اوور کر کے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے, تو اس کے بعد بھی فائٹ تو ہے ہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر, ایران انکنڈیشنل سرنڈر کرے گا. مجھے نہیں لگتا. اپیرنٹلی ان کے دیکھیں, ان کی ایک نیشن ہے, اور جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ نیوکلیئر شاید وہ اتنے پروٹیکٹڈ نہ فیل کریں, تو وہ اس وجہ سے وہ رکھنا چاہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ نیوکلیئر کا جب وہ سول یوز کے لیے بھی ہو تو ایک تھوڑے سے لوگ کانشیس رہتے ہیں, اینیمی آپ کا کانشیس رہتا ہے کہ یار ان کے پاس یہ بڑھائیں گے, اس کو دوبارہ پروگرام کو چلا سکتے ہیں, کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. تو دیٹس وائی وہ نیوکلیئر کے اوپر کمپرومائز, کیونکہ نیوکلیئر کے بعد بھی تو ان کو جنگ نظر آ رہی ہے نا. تو نیوکلیئر پہ کمپرومائز ایران نہیں کرے گا. مجھے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے سول یوز کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی ڈیل ہونی چاہیے. آبزرویشن دیکھیں, ایران نے پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم پہ سخت سے سخت انسپیکشن رجیم کو بھی کہا کہ جی آپ آ کے کر لیں, اور کل سے ابھی اطلاعات آج رات سے آنا شروع ہو گئے کہ آئی کہہ رہا تھا کہ جی ایران تو نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ نہیں بنا رہا تھا. ویسٹرن اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ہسٹری از بیڈ ان لیبلنگ دی اینیمی. اور اس کے بعد دیکھیں نا, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ان عراق کدھر ہے, افغانستان کے پلیٹ فارم کو دیکھ لیں, پھر باقی بھی آپ سیریا کو دیکھ لیں, لیبنان کو دیکھ لیں, جو انہوں نے تھریٹ سامنے پورٹری کر کے وار کی وہ ویسا تو نکلا ہی نہیں ہے. تو یہ ایران کے بھی آئی نے کہنا شروع کر دیا. تو ایوالونگ سچویشن ہے, بٹ آئی پرسنلی فیل جو میں سیناریو دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ ٹاکس ہو جائیں گی اور ایک ون ون سچویشن سب کے لیے فیس سیونگ جو ہے وہ نکال کے تو اس معاملے کو ختم کیا جائے گا. آلریڈی دے ہیو ویکنڈ ایران ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس سے اسرائیل بھی تو کسی حد تک کمزور ضرور ہوا خطے کے اندر. اس کا ایک وہ جو بدماشی تھی وہ اب اس طرح شاید نہیں رہے گی. جی آف کورس, دیکھیں نا پھر اس کے اینیمی بچیں گے کیا, وہ کس طرف جائے گا. جو ہم پھر بات کرتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کی, تو گریٹر اسرائیل کی اپلیکیشن کے لیے تو پھر اس کو سب سے پہلے موو کرنا پڑے گا ویلی میں, جارڈن ویلی میں. وہاں تو اصل تو وہ جو یہودیوں کا وہ جو گڑھ ہے, یا وہ کہیں کہ ان کے جس کے ساتھ ایفیلیشن یا وہ شو کرتے ہیں, دیٹ از پھر اس کے بعد سعودی عرب کی طرف موو کریں گے. تو اس لیے ابھی, اور دوسرا یہ ہو گیا کہ اب ایران میں آنے کے بعد اسرائیل کا, اب عرب ورلڈ بھی, مسلم ورلڈ بھی اپنی پالیسیز کو تھوڑا سا ریویو کرے گا. جی آلریڈی وی آر سینگ انگیجمنٹ بائی سعودی عربیہ, قطر نے بھی فون کیا ابھی. تو یہ لوگ اپنی الائنمنٹ, کیونکہ اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ آگ رکنے والی نہیں ہے, یہ کل ان کو جلائے گی, ان کے لیے سیریس ایشوز کریٹ کرے گی. تو آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا, اس کو ادھر ہی کنٹین جتنے جلدی وہ کر لیں. اور پرابلم اب یہ آ رہی ہے عدیل کہ اینڈ اسٹیٹ نہیں ڈکلیئر کرتے. آپ ایک اینڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کریں کہ یہ اینڈ اسٹیٹ ہے, کہ سول یوز کے لیے وہ مثال طور پہ ایران کر رہی ہے, ادھر ٹو اسٹیٹ سولوشن کی جو میں بات کر رہا ہوں پیلسٹائن میں. اب یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن اس کا اینڈ اسٹیٹ ہے, اور اس کے اندر اندر ہم نے یہ میئرس لینی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ غازہ خالی کر دیں, ادھر رویرا بنا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. ہو نوز کہ آپ آگے جا کے کدھر چل جائیں گے, کہاں جائیں گے. تو اس پہ نہ کوئی نیگوسیشن. ابھی فلسطین کا جو معاملات تھے یا غازہ کے معاملات تھے, وہاں فلسطینی تو نہ, دے ور ناٹ ان دی روم جہاں پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ جب ونس یو آر ناٹ آن دا ٹیبل تو یو آر ان دا مینیو. صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کیا چاہتے ہیں؟ بڑا زبردست آپ نے کوشچن کیا. صدر ٹرمپ جو ہیں جی فیلڈ مارشل عاصم سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے اسیسمنٹ لی ہے فیلڈ مارشل صاحب سے کہ ریجن کی حالات کیا ہیں,
اور اس کے بعد تبدیلی بھی آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز این آنر ٹو میٹ ہم. اس کا مطلب ہے جو انہوں نے بریفنگ یا بات چیت کی ہے, یہ جو میں سیریسلی سمجھتا ہوں یہ جو 2 ہفتے کا بھی انہوں نے پاز دیا اپنی پالیسی ڈگری, آئی تھنک یہ اس ملاقات کے بعد دیٹ ہیز پلیڈ اے میجر رول. ان کو انڈرسٹینڈنگ ریجن کی اپنی چیزوں کی زیادہ ہوئی ہے. پھر دیکھیے اس ہمارے ریجن میں تینوں بگ پاورز کے انٹرسٹ ہیں, چائنا, رشیا اینڈ امریکہ. چائنا اس کا تو بی آر آئی کا اور سارا اکنامک یہاں پر ہے اور اس کی لیوریجز ہیں. رشیا نے بہت انویسٹ کیا ہے ایران کے اندر اور ایران کے تھرو وہ آلریڈی, ابھی ایران اگر خدا نخواستہ چوک ہوتا ہے تو وہ آف کورس پاکستان کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا. اور پھر یوکرین کی وار ہو رہی ہے, ہمارا نیبرہڈ ہے سینٹرل ایشیا, اور یہ ہمارا اس کو افیکٹ کرتا ہے. پاکستان سے جو ہماری کولیبریشن کوآپریشن اب امریکہ نے جو پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اینٹی وار ٹیررزم کے اندر, جس طرح جب سے ہم نے عصمت اللہ اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ ہینڈ اوور کیا کے پی آئی کا, تو آلریڈی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی شیئرنگ اور کافی چیزیں چل رہی, کیونکہ افغانستان واز گیٹنگ بیڈ اور چائنا اور پاکستان اس میں. تو دیکھیں جب کمپٹیٹر آپ کا چائنا ہے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ چائنا اس ریجن کی ڈپلومیسی میں یا اس ریجن کے کانفلکٹ ریزولوشن میں ایک مقام حاصل کر لے. تو آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا چیک کرنا ہوتا ہے. اور پر پاکستان اتنی حد سے آگے نہ بڑھا جائے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ میں کہ وہ بالکل ہی ہمارے کنٹرول سے. دیکھیں وہ اینٹی وار تو ہیں, اب پرو پیس کتنے ہیں وہ ایک تو ابھی ثابت ہوگا کہ وار میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے, اور دوسرا یہ ہے کہ بڑا کنٹری ہے وہ اپنے آپ کو میننگ فل رکھنا چاہتے ہیں, اور پھر ان کے اب اکنامک انٹرسٹ بھی پاکستان میں ہے, منرلز کے بیچ میں ہے, اور باقی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, کرپٹو کرنسی کی بات چیت ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہی از اے بزنس مین, وہ ٹریڈ کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کے ساتھ بھی ریلیشن رکھنا کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنی پریزنس کے دوران کے پی اور بلوچستان میں بہت سے علاقوں کا ایسے سروے کیا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے, جس میں اس کو معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر خزانے چھپے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں آگے سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, اور اچانک اس کی دلچسپی جی. بلوچستان از اے منرل رچ, اور سب کو پتہ ہے چائنیز آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں, اور امریکنز بھی آئیں گے تو پاکستان اس کو ویلکم کرے گا. دیکھیں عدیل, اس وقت بجائے کانسپائریسی تھیوریز کے یا ٹرائنگ ٹو ریڈ ان بٹوین دا لائنس کے, ہم نے ذرا ریئلسٹک اپروچ اپنانی ہے. وی ہیو ٹو کریٹ اسٹیکس آف بگ پاور, اسٹیکس مین کہ ان کے ساتھ اکانومی میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں آپ آج میننگ فل اسٹیٹ ہیں. پاکستان از اے سگنیفیکنٹ اسٹیٹ. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے ملک کی قدر اس طرح نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی. the stature of the state is here. ہم اس ذرا تھوڑا سا نا, تو بجائے ہم اسٹیٹ کو نیچے کھینچنے کے, we'll all have to rise. کوئی انڈیویجول, کوئی ادارہ, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی انڈیویجول جو ہے نا وہ پاکستان سے بڑے نہیں ہیں. تو آئی تھنک ہمیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور جب امریکہ کی بھی ادھر اکنامک اسٹیکس ہوں گی, رشیا کی بھی ہوں گی, چائنا کی بھی ہوں گی, پاکستان دیکھیں پاکستان اس وقت اسٹیبلائزر ہے اس ریجن کا. پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں, اور اس کا مظاہرہ ہوتا ہے ایرانین پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگ گئے. وائٹ ہاؤس سے آواز آ رہی ہے آئی لو پاکستان, آئی لو پاکستانیز, اٹس بین آنر فار می ٹو میٹ دی ملٹری کمانڈر اینڈ ہی از موسٹ. تو واشنگٹن بھی آپ کو کر رہا ہے, چائنا آپ کا ویسے ہی اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور چائنا کو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ اکنامک ٹرمز میں ٹائز نہ ہو. دیکھیں دوسری چیز ہماری ریئلائزیشن میں کوئی ایموشنل بات نہیں کرنا چاہ رہا نا کہ ہم نعرے مارنا شروع کر دیں. ایک تو ہمیں ہیورسٹک نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کوئی گھمنڈ میں نہیں جانا چاہیے. وی ہیو ون دا بیٹل, وار از یٹ ٹو کم, اینڈ وی ہیو اے سیریس چیلنج, اٹ از ناکنگ ایٹ دا ڈور. پاکستان بھارت کی جو جنگ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان قریب دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ جنگ تو جاری ہے, آلریڈی جاری ہے پراکسیز کی شکل میں, اور ویری مچ جاری شروع ہو سکتی ہے. ابھی اگر وہ ایران کو یہ ریڈیوس کرتا ہے یا جو اسرائیل نے وہاں پہ کیا ہے, تو یہ مودی صاحب تو ایمبولڈن ہوں گے اس سے. تو یہ تو کسی وقت بھی جنگ, ہی از نتھنگ ٹو لوز, نہ بچہ, نہ بیگم, نہ وائف, نہ فیملی, نہ کچھ. اور پھر وہ ایک چوڑا سینہ کر کے جانا چاہتے تھے سپٹمبر نومبر میں, جب ان کی RSS کا وہ جو 7 سالہ ہونا تھا اس کے بیچ میں. اینڈ ہیج مونک اس کے سارے ڈیزائن کو ایک ہی ملک چیلنج کر رہا ہے, وہ پاکستان. تو بالکل پاکستان کے اوپر جنگ کا جو خطرہ ہے وہ بہت بڑی حد تک موجود ہے, اینڈ اس کی ٹائمنگز بھی ایون نہیں دی جا سکتی کہ وہ کب کرے گا کب نہیں کرے گا. وہ ایک دفعہ وار ضرور کرے گا ہمارے اوپر. پاکستان نے مودی کی سیاست ختم کر دی, ایران نے نیتن یاہو کی سیاست ختم کر دی. دیکھیے وہ سیاست از اے ویری اسمال تھنگ. پاکستان کی جو چیلنج ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے, ہندوتوا, سیفرونائزڈ, ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجیز. یہ بدرو مودی سے نکلے گی تو امت میں چلی جائے گی, امت سے نکلے گی تو
ڈوول میں چلی جائے گی, ڈوول سے نکلے گی تو شنکر میں چلی جائے گی. یہ بدرو جو ہندوتوا کی جو اینٹی مسلم ہے, اینٹی مائنورٹیز ہے, یہ کبھی بھی انڈیا کے اندر مائنورٹیز کو, چاہے وہ سکھ ہوں, دلت ہوں, کرسچینز ہوں, اور اپنے ریجن میں کسی کنٹری کی سوورینٹی نہیں برداشت کر سکتے. یہ ہیجمونک ان کے ڈیزائنز ہیں. اور پھر یہ دیکھیں نا, اس کو وہ کریسنٹ ہے یہ ریجن جو ہمارا جی کریسنٹ, ایک پہ ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے اور ایک پہ ادھر اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, بیچ میں یہ اسلامک ورلڈ اور یہ سارا. تو انہوں نے یہ سارے اس کو ملانا ہے. ان کی سرحدیں تو پھر یہ کہتے ہیں نا کہ جوڈائزم کی ہندو زائنزم اینڈ جوئش زائنزم, تو یہ پھر انہوں نے ملنا ہے ود دس لارجر, یہ ان کا اینڈ ہے. لیکن دیکھیں ہمیں ان چیزوں میں گھسنے کے بجائے ہم نے تیاری رکھنی ہے اپنی. ہم نے تو اپنی تیاری کرنی. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جنگ وہ میں کوئی سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا نا, لیکن قوم کو یہ تدراک ہونا چاہیے, اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے اور تدارک کریں اس چیز کا کہ ہم نے تیاری کرنی ہے. میں نے ایک آپ کے اسی پوڈ کاسٹ میں ایک چیز کہی ہے, اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. اس وقت جنگ وہی جیتے گا جو اپنے اینیمی کو زیادہ پین دے گا. اور میں ملٹری کی بات نہیں کر, کنونشنل فورسز میں آپ جنگیں بعد میں ہوں گی اس ابھی ایسکیلیشن کے بیچ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملک جیتے گا جو زیادہ پین برداشت کر سکے گا. یہ بھی دونوں ضروری ہیں. ابھی اس جو پاکستان اور بھارت کا یہ جو مارکا ہوا ہے, اس میں ناٹ اے سنگل پرسن نور سنگل ویپن ہیز مووڈ, جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہماری ڈپلائمنٹ تھی, ورنہ وہ ایسٹ میں آتے ہیں جو ہمارے پلانز ہیں اور اس کے مطابق ناٹ اے سنگل پرسن. اور انڈیا نے دیکھیں کیا ٹارگٹ کیا, مساجد کو, گھروں کو. پھر پاکستان نے ملٹری ٹارگٹ, کیونکہ ہماری کرٹسی ہے, ہم موریلٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں کرتے. لیکن اگر وہ پین دے گا, ہمارے سویلین مارے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان وہ رکے گا؟ وہ ہمارے انٹرسٹ کو اگر کریں گے تو وہ رکنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ دس اینیمی آف پاکستان, بھارت جو ہے, یہ ہماری ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے. تو ہم اس کے لیے کیوں نہ تھریٹ بن جائیں؟ آج ہمارے پانی کو وہ روکنا چاہے گا, تو آپ عدیل صاحب میں اور آپ پیاسے مرنے کو ترجیح دیں گے یا لڑ کے مرنے کو؟ لیکن کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں پتہ چلے گا کہ بھارت پانی روکنے کے حوالے سے کیا کرنا چاہ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت واقعی ایسی بڑی شرارت اور مس ایڈونچر کرنے جا رہا ہے؟ اس طرح کی ذہنیت سے, اس طرح کی سوچ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیٹس ناٹ سٹ بیک اینڈ سٹ کمفرٹیبل. میرے لیے بھارت کیا کرنے جا رہا ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کیا کرے گا. بہت اہم. ٹھیک ہے, پاکستان سب کچھ کرے گا. اچھا. اور ساورینٹی اور باؤنڈریز, ہماری جغرافیائی باؤنڈریز, ہمارا کشمیر اور ہمارا پانی. پاکستان ہیز ڈکلیئرڈ اٹ ایز اے وائٹل نیشنل وائٹل انٹرسٹ. نیشنل وائٹل انٹرسٹ کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وی ول یوز آل اویلیبل مینس ٹو پروٹیکٹ اینڈ پرسو اور پروٹیکٹ دیز نیشنل وائٹل انٹرسٹ. تو پاکستان کی قوم نے ول بھی دکھائی ہے. پاکستان ڈیفائنس, حسینیت ہمارے ہر پاکستانی کے اندر ہے. اجارہ داری نہیں مانتے ہم کسی. ہاں, اور ان کے ڈیم ہمارے نشانے پہ ہوں گے اگر وہ ہمارا پانی روکتے ہیں. ڈیم سے زیادہ ہندوستان پورا نشانے پہ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ڈیفینس اور وہی چیزیں کریں آپ جو. اگر آپ نے ایک باکسر ہے, آپ نے اگر اپنے فیس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, تو آئی بینگ اے باکسر, میں پہلے آپ کے اسٹمک میں یا کہیں آپ کے ریبز میں کہیں اور آپ کو کروں گا, تو جب آپ ادھر سے ویک ہوں گے, جب ہٹائیں گے, تو دین آئی ول ٹیک آن یور. تو میرے خیال میں دیکھیں وہ چناب کے ساتھ زیادہ گڑبڑ کر سکتا ہے, باقی تو اس کی کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس پہ ٹیکنیکلٹیز میں جانا ہی نہیں چاہتا. میں ایک رانگ ہوپ میں جانا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان, میرا پاکستانی, ہماری نیشن بالکل تیاری حالت میں رہے. ہمارا فوکس اب اس طرف ہونا چاہیے. دیکھیں طاقت اگر آپ کے پاس نہیں ہے, رسپانس کیپیبلٹیز نہیں ہے, تو پیپل ول میک فن آؤٹ آف یو ایوری ٹائم. جنرل صاحب, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ جنرل عاصم منیر کی اس ملاقات کے بعد خطے کی صورتحال بدلنے شروع ہو گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کو جنرل عاصم منیر کی جانب سے بتایا گیا ہے خطے کے حوالے سے, تو عاصم منیر صاحب کا بڑا اہم کردار ہوگا اس ساری صورتحال میں, اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے میں, ایران اسرائیل جنگ میں؟ دیکھیے اس وقت جنرل فیلڈ مارشل عاصم جو ہیں وہ اس وقت ایک اسٹیٹس مین کا رول ادا کر رہے ہیں. اسٹیٹس مین جو میں نے وہ پاکستان کی جو میں نے امپورٹنس بتائی ہے کہ ایران کے ساتھ ریلیشن شپ, چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اس کے بیچ میں وہ ایک اسٹیٹس مین ریپرزینٹنگ پاکستان, اس میں ہی از ریپرزینٹنگ پاکستانی نیشن. ہمارے ملک میں تو پھر چھوٹی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے, وہ کیوں نہیں گیا. وہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم شادیوں پہ ایک پھپھو کو نہ بلائیں تو وہ ساری لڑنا شروع ہو جاتی ہیں, بٹ وہ فیملی گرو نہیں کرتی. میں اپالوجیز فار گیونگ دس ایگزامپل, بٹ ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت ہے. یہ میں نے جیسے پہلے آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ ہی واز ریپرزینٹنگ
پاکستانی ریزالو, پاکستان کی ڈیفائنس, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل قوم نے ان کو ایک انعام دیا ہے ایز آر ملٹری لیڈر. یہ قوم کا اعزاز ہے. دس رینک بلانگس ٹو پاکستانیز, ایوری پاکستان. یہ آپ کا رینک ہے, میرا رینک ہے, آپ کی جو ٹیم بیٹھی ہے ان کا, یہ سب پاکستانیوں کا رینک ہے. اب ہی از بینگ کنسیڈرڈ ایز اے وننگ. دیکھیں جب آپ جیتتے ہیں نا تو بڑے لوگ آپ کو اٹھانے کے لیے اور نعرے مارنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب آپ ہارتے ہیں تو آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کہ اس ہارے ہوئے کے ساتھ کون کھڑا ہو. تو پوری دنیا آپ کے ساتھ ریلی ہو رہی ہے. جنرل صاحب کتنا دلچسپ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کے گلے پڑ رہے ہیں اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگز بھی وہ نشر کی جاتی ہیں, اور پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں آئی لو پاکستان, اور وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے فین بن گئے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. یہی آپ کی پرفارمنس کے فین بن رہے ہیں. یو ہیو پرفارمڈ اگینسٹ انڈیا, اور انڈیا کا وہ جو شریڈ ہے وہ آپ نے ولریبل کر دیا. انہوں نے اس کے اوپر انویسٹ کیا کہ وی ہیو دس واچ ڈاگ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے بیچ میں. وہ ہم عدیل صاحب, میں ایک اکثر ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی لائٹ ایک ایگزامپل آپ کو کوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اتنا وہ سیریس پوڈ کاسٹ میں. وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ٹریول کرتے تو کھاریاں کے پاس اور کھاریاں جیلم کے درمیان ایک ریلوے کراسنگ آتی ہے جی. تو ادھر نا ایک آدمی ہمیشہ وہ 2 ڈاگز لے کے کھڑا ہوتا تھا. تو اس کے وہ کان کھڑے ہوتے تھے, بڑا زبردست اس کا کلر ہوتا تھا. تو میں فادر کو کہا کرتا تھا کہ میں نے یہ لے کے جانا ہے جی, بڑے زبردست پیڈگری ہیں اور یہ وہ سب. تو ایک دفعہ ہم نے وہ لے کے آ گئے, تو جو ہی میں نے اس کو وہ پہلا شاور دیا اپنے ڈاگس کو تو اس کے کان گر گئے, رنگ اس کا اتر گیا. تو وہ بجائے پیڈگری ڈاگس کے نا ایک اسٹرے ڈاگ, اسٹریٹ ڈاگ نکلے جی. دس ہیز ہیپنڈ ود انڈیا in this escalation. تو وہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ there is a country to be reckoned with, there is a country ان کے اوپر ہم پابندیاں لگاتے ہیں تو یہ اپنا نیوکلیئر کو بھی پرسو کرتے ہیں, ہم پابندیاں لگاتے ہیں تو یہ اپنا میزائل بھی پرسو کرتے ہیں. پاکستانی قوم بھوک پیاس ٹف, اس سے یہ وی آر ناٹ آرڈنری. ہم نے دیکھے نا 20-25 سال سے ہم اس ٹیررزم 80,000 کیجولٹیز, 27,000 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہم نے بچے شہید کرائے ہیں. کہیں ریزالو میں کمی آئی ہو یا کسی نے پاکستان کو برا کہا ہو؟ نو ون. ہمارے ریزالو میں کوئی کمی ہو, ہم نے وار لڑی ہے, پروٹریکٹڈ وار لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو اور کئی دفعہ بھی جیتا ہے. یہ تو اور عوامل ہیں, یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ ساری دنیا میں چلتی رہتی ہیں. ہم نے اپنے ہاؤس کو ٹھیک کرنا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس چیز کو انہوں نے بھانپ لیا کہ یار یہ کنٹری کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, اینڈ دے کین پلے اے ویری گڈ برج بٹوین. کیونکہ چائنا کے ساتھ وہ بھی ٹریڈ کرنا, از اے ٹریڈ بزنس مین, وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے. وہ پاکستان کے ساتھ وہ ایک بل سے لے کر تھاؤزنڈ آف بلینز آف بلز کے لیے ابھی وہ سعودیہ سے $600 ارب کی وہ انویسٹمنٹ لے کے گئے ہیں. تو وہ پاکستان اور پاکستان کے بھی اس میں فائدہ ہے. پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوگی, ہماری پروٹیکشن لائز ان آر اسٹرانگ اکانومی, ہمارا اسٹرانگ سوشل سسٹم, ہمارے کلچر کے بیچ میں. آپ کے پاس جتنے مرضی ویپنز ہوں, جتنا مرضی نیوکلیئر, اگر آپ اکنامیکلی سوشلی اور مورلی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں, اگر آپ کلچرلی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں, ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو سوسائٹی, ہماری جو اپنی, وہ آپ کو مل کے نیشن بناتی ہے. اور امریکنس کے ساتھ تو میں نے کام کیا جی, وہ آپ کے نیشن کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا کریکٹر کیسے ہے. آلریڈی ہم نے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے جب ٹائم تھا اور یہ جو ہم ایز اے کولیشن پارٹنر کام کر رہے تھے, تو ہم نے اپنے کارڈز کو اتنے اچھے نہیں کھیلے. ناٹ دس کہ ہم جنگ میں گئے, ہم اور فوائد ضرور اٹھا سکتے تھے. جنگ ہماری اپنی تھی. رشینس کا کیا پتہ تھا کہ کس طرح بیہیو کرتے, وہ کس طرف جاتے. رشینس کو بھی اس وقت پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو وہ یہ جب آپ بفر میں ہوتے ہیں, یو آر پارٹ آف اے بفر کنٹری جو دونوں کیمپس کو دور رکھتی ہے, تو اس کی ریپرکشنز ہے. پاکستان ہیز پرفارمڈ ویل. تو ٹرمپ اور جتنا بھی ونڈو ہے تھوڑے عرصے کے لیے, مجھے لگتی ہے کہ شاید تھوڑا عرصہ اویلیبل ہو, بٹ جب تک اویلیبل ہے وی مسٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس. اور یہ ایموشنز نہیں ہوتے ریلیشن شپ میں, بلکہ آئی مین کہ جذبات سے آپ کام نہیں, تو آپ اپنا انٹرسٹ گارڈ کرتے ہیں. امریکنس کو آپ نے یہ بتانا ہے, ان کے ساتھ رہ کے میں نے یہ سیکھا ہے, آپ ان کے ساتھ سامنے روئیں مت, مر گئے, لٹ گئے, یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہمیں بچائیں, یہ کریں. آپ انہیں بتائیں کہ جی آپ اگر ایران میں اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, ایران میں بیلنس کریٹ کریں گے, تو آپ کو یہ فائدہ ہے, آپ کی اکانومی کو یہ فائدہ ہے, آپ کو یہ فائدہ ہے. تو تب وہ آپ کے ساتھ, یہ کسی بھی ملک کے ساتھ چل جائے, آپ نے اس جنگ کی ورس سے ورس حالت میں بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں کیا فائدہ ہے اگر آپ یہ والا سٹانس لیں گے. اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے کوئک لرنر. وہ صبح ایک ٹویٹ کرتے ہیں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے, جب کینیڈا چھوڑ رہے تھے G7 کے بعد, اور اپنی سیکیورٹی میٹنگ سے پہلے جو کیبنٹ کی تھی, دونوں دفعہ کہتے کہ جی آئی ول ٹیک ڈیسیژن, اور ایسے لگ رہا تھا کہ 1-2 دنوں میں وہ ڈیسیژن لینے والے ہیں. پھر یہ ملاقات ہوتی ہے
اس کے بعد اور ٹرمپ کے ساتھ کسی کا انٹریکشن نہیں ہوا نا. باقی یہ یورپین وہ اسکریمبلنگ ٹرمپ جو ذہن میں رکھ کے بیٹھے تھے اگلے چند گھنٹوں میں ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے تھے. جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد سینیریو خطے کا تبدیل ہو کے رہ گیا. It impacted a lot. That's why he's saying he has more understanding more than what we have. اس نے حالات کو تبدیل کیا. اب مذاکراتی میز پہ کیا ہوگا؟ اب ہم انٹرویو کے بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. سر، مذاکراتی ٹیبل پہ ہم نے بیٹھنا تھا. ٹرمپ نے ان کو بھی تجارت کی پیشکش کی، ہمیں بھی پیشکش کی، جیسے تیسے کر کے انہوں نے سیز فائر کرایا. سیز فائر تو ہو گیا، اس کے بعد ابھی تک ایک بھی نشست نہیں ہو سکی. سب ہاٹ لائنز پہ بات ہو رہی ہیں. یہ معاملات تو پھر ابھی خطرہ باقی ہے. عدیل دیکھیں، وار کے پہلے گولی کے فائر ہونے سے وار کے اینڈ تک ڈفرینٹ چینلز کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ آپ کے ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے دوستوں کے تھرو، تھرڈ پارٹیز کے تھرو. چینلز آر آلویز آپریٹنگ. بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے اور ہر کوئی ملک جو ہے اپنی ایگزٹ بنا کے رکھتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھیں اسی پروگرام میں کہا ہے، اسی بات چیت میں کہا ہے کہ انہوں نے ایک اپنا نقصان کیا ہے، اسرائیل نے مس کیلکولیشن کی ہے. تو آپ اپنی مس کیلکولیشنس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں کہ یار کہیں بھی مجھے ایگزٹ کرنا پڑے تو کون سی ایگزٹ ونڈو. آپ ڈفرینٹ سٹیجز پہ وار گیم کرتے ہیں اور ہر ایک پہ اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی بناتے جاتے ہیں کہ یہاں پہ پہنچا، یہ چیز اچیو کر لی تو میں آگے بڑھاؤں گا اس کو، نہ کی تو میں یہ بہانہ یا یہ ریزن کر کے نکل جاؤں گا. تو امریکہ نے اور ان لوگوں نے بھی، اسرائیل نے بھی یہی بنائی ہوئی ہے. تو آئی تھنک انوائرمنٹ بنی ہے اور ان کے میزائل رک نہیں رہے. کل دیکھیں نا، کل انہوں نے سجیل نامی وہ کیا 15,000 16 میک اتنا پلس 10- میٹر اور اس نے کیا ہے. اور رپورٹلی کل میں ایک صحافی سے میری بات ہو رہی تھی، ایرانین فرینڈ سے، تو وہ کہتے کہ تقریباً 800-850 کے قریب تو یہ پڑے ہوئے ہیں. تو وہ اگر کیلیبریٹڈ اور ٹیکٹفلی ان کے لانچر شانچر وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ 10-12 دن 15 دن بھی اور چلا دیا انہوں نے تو اٹ ول ہیو ریپرکشنز. تو آئی تھنک ون ون سچویشن یہی ہے کہ ایک بہتر والی ڈیل کے اوپر، اور ایران کے لیے بھی اچھا ہے، امریکہ کے لیے بھی اچھا ہے، اور اس ریجن کے لیے بھی. کیونکہ یہ ریجن میں اگر ایران میں وہ آ جاتے ہیں تو دین وی ہیو سیریس چیلنجز. بہت بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. خطے کی صورتحال پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ان کے ساتھ ہوئی. دنیا پوڈ کاسٹ سے ناظرین عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.